حضرت ابراہیم خلیل اللہ 8ویں تاریخ 1000 بکریاں قربان کر کے اللہ کے راہ میں خیرات کر دی. 9 تاریخ کو 300 گائے، 10 تاریخ کو 100 اونٹ قربان کیا. خلقت بھر بھر کے جھولیاں گوشت ان کو دیا. حضرت ابراہیم جو باہر نکلے، لوگوں کو تقسیم ہو رہی تھی. امت حضرت ابراہیم کی گوشت کاٹ کاٹ کے مسکینوں یتیموں کو دے رہے تھے. جب وہ کام کرنے والے کے بیچ میں آئے تو لوگوں نے کہا ایسی قربانی آج تک حضرت آدم سے لے کر کسی نبی بھی نہیں کی. ایک دن میں 1000 بکری، 300 گائے، 100 اونٹ ایک دن میں قربان کیا. ایسی قربانی کسی نے نہیں کی. حضرت ابراہیم کے کانوں پہ آواز ہے، فرمائیے کیا کہتے ہو؟ غصے میں آ گئے، چہرہ لال ہو گیا. یہ کیا کہتے ہو؟ بکواس کیوں کرتے ہو؟ تم نے میرا خدا دیکھا ہے؟ کاش میرا خدا دیکھتا. آپ دیکھتے تو میں اس کے نام پہ یہ قربانی میری نظر میں کچھ بھی نہیں. 1000 بکری، 300 گائے، 100 اونٹ کہتے کچھ بھی نہیں میرے نظر میں. افسوس ہے جو آپ نے میرا خدا نہیں دیکھا، میرا رب نہیں دیکھا. رو بیٹے، کیا تم نے یہ تعریف شروع کی ہے؟ میں اس کا حقدار نہیں. تعریف تو اسی کی ہے جس نے دیا ہے، جس کے نام پہ ہو رہا ہے. میری کچھ بھی نہیں. غصے سے دھڑکا دیا. پھر فرماتے ہیں کاش میرا بیٹا ہوتا، میں بھی خدا کی راہ میں اس کو بھی خود قربان کر کے دکھاتا. خدا کی ذات، یہ لفظ جو نکلے محبت سے، اللہ کی ذات لوح محفوظ پہ قلم اٹھا کے لکھ دیے ابراہیم خلیل اللہ کے لفظ کہ خلیل اللہ نے کہا کاش میرا بیٹا ہوتا. سمجھ سے اس کو بھی میں چھری پھیر کے قربان کرتا. تو اللہ کے نام پہ الفاظ لکھے گئے. مدت گزری، حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی. اسی وقت ان کی پیدائش نہ تھی. جب 9 اور 11 سال کے درمیان حدیث لکھتے ہیں عمر ہوئی تو خدا کی ذات پھر 8 تاریخ کو خواب میں حکم ہوا، اے خلیل اللہ تو نے یہ کہا تھا پہلے کہ میرا بیٹا سمجھ سے ہو، وہ بھی میں قربان کر کے دکھاؤں. تیرا بھی بیٹا فرما بردار بھی ہے، سمجھ سے بھی ہے، قربان کر. چھلک بھر کے بیدار ہوا. سارا دن قلب پہ خیال، رکت، رونا، جذبہ تھا. بڑا جذبے والا نبی تھا. اتنی چخاری کرتے تھے یہ قرآن پاک پڑھو وسما وجما لا میلین، زور زور سے چلاتے تھے. 2 میل تک حضرت ابراہیم کی رڑیوں چخاریوں کا آواز آتے تھے. لوگ پریشان ہوتے تھے. اتنا چور ہوتا ہے. خدا کے عشق میں جذبہ محبت تھا. خواب شیطانی یا رحمانی؟ سارا دن یہ قلب پہ خیال آیا. نبی پاک کو شیطانی خواب تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر 1000 بکری دوبارہ قربان کر دی. یا اللہ معافی ملے، بیٹا کوئی قربان ہوتا ہے یا بیٹے کا گوشت بھی کوئی کھائے گا؟ میں کیا کروں؟ 1000 بکری پھر دوبارہ ذبح کی. سالوں کے بعد یہ خواب آیا. پھر 9 تاریخ رات کو سوئے، یہی حکم ہوا، اے خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ تو نے کہا تھا میرا بیٹا سمجھ سے ہو تو میں یہ بھی قربان کر کے دکھاؤں اللہ کی راہ میں. اب فرمان تو حکم خدا ہی ہے کہ فرمان پورا کر. پھر چھلک اٹھا، بیدار ہو کے اٹھا. 300 گائے دوبارہ قربان کر دی. پھر 10 تاریخ کو خواب یہی ہوا، اے خلیل اللہ کیوں نہیں سمجھتے یہ میرا فرمان خدا ہی ہے، شیطانی خواب نہیں. اٹھ جلد. چھلک بھر کے اٹھا بیدار ہو کے. اٹھ کے بی بی ہاجرہ کو اٹھایا، اے بی بی ہاجرہ میں تہجد پہ جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے پھر آؤں گا. یہی ٹائم تھا سورج کا جو 2-3 نیزے کے برابر آ جائے. نیزہ ہوتا ہے نا 5 ہاتھ کا لمبا، اتنے اوپر آئے گا تو اشراق کا ٹائم پورا ہوتا ہے. میں نماز تہجد پڑھوں گا، پھر خدا کا فرض پڑھوں گا، پھر اشراق پڑھ کے گھر آؤں گا. مینا میں دعوت ہے میری. صبح کو حضرت اسماعیل کو سنگار کرواؤ، نئے کپڑے پہناؤ، مشک عنبر لگاؤ اور تیار کر کے بٹھاؤ. دعوت پہ ہم مینا کی طرف جائیں گے. نماز پڑھی، تہجد پڑھا، اشراق پڑھا، آنکھوں سے پانی بند نہ ہوا. یا اللہ یہ کیسے امتحان ہوا؟ اگر بیٹا میرا بے فرمان ہو جائے
انکار کرے میں کیسے کروں؟ روتا روتا آیا گھر. بی بی ہاجرہ غسل کرا رہی ہے صاحبزادے کو. صبح سویرے نماز پڑھ کے شیطان عورت کی صورت میں اندر آیا بی بی ہاجرہ کے پاس. بی بی ہاجرہ اتنا سویر سردی میں کیوں غسل کرا رہے ہو؟ بی بی ہاجرہ نے کہا حضرت ابراہیم کا فرمان ہے دعوت پہ جائیں گے مینا کی طرف. شیطان کہنے لگا بی بی ہاجرہ مینا میں کسی کا گھر نہیں, وہیں تو قربانی ہوتی ہے, جانور قربان کیے جاتے, کسی کا خیمہ بھی نہیں, کوئی مسافر کا گھر بھی نہیں. بی بی ہاجرہ نے کہا کہ نبی پاک کا فرمان ہے مجھے غسل کرانا ہے, کہ تیرے کو خبر نہیں نبی پاک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کروا رہے ہیں. بی بی صاحب نے کہا منہ پھیر کے تو عورت ہے یا شیطان ہے؟ کبھی سنا کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے یا بشر بھی کوئی خیرات ہوتی ہے کہ بشر بھی؟ شیطان ہے یا عورت ہے؟ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ بی بی ہاجرہ میری بات سن, نبی پاک کو دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ کا امر ہے. بی بی ہاجرہ نے کہا اے ملعون شیطان, اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ہاجرہ کا صرف قربان. شیطان نا امید ہو کے نکل گیا. صاحبزادہ تیار ہو کے کپڑے نئے پہن کے بیٹھا ہے, والد صاحب آ جائیں انتظار میں تیار بیٹھا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آیا, صاحبزادے کو ہاتھ سے پکڑا, بچہ چلو دعوت پہ. رسی بھی اٹھائی, چھری بھی اٹھائی. جب باہر نکلے تو حضرت اسماعیل کے ہم عمر شیطان بچوں جتنا بن کے آگے کھڑا ہو گیا. اے اسماعیل یہ جنگل کے سیر, یہ مزے, یہ دعوتیں, یہ عیش و آرام سب تو چھوڑ جائے گا. نبی پاک تیرے کو ذبح کرنے کے لیے, اللہ کے راہ میں خیرات کرنے کے لیے, تیرے کو سیر دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل نے کہا میرے کو والد صاحب کیوں ذبح کرے گا؟ دیکھ پیچھے رسی بھی ہے, چھری بھی ہاتھ میں. منہ پھیر کے حضرت اسماعیل نے دیکھا واقعی رسی بھی ہے, چھری بھی ہے, بھلا میرے کو کیوں ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا نبی پاک کا خیال آیا ہے کہ اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل نے کہا اگر اللہ کا اس حکم ہے, یہ تو ایک اسماعیل ہے, 1000 اسماعیل بھی قربان ہو جائیں. شیطان نے خدا کے شان میں گستاخی کے الفاظ کہے. حضرت اسماعیل نے مٹھی بھر کے کنکریوں کی زور سے جو ماری, شیطان کا کھبی آنکھ کا تارا نکل گیا. ملعون آج تک قیامت تک یہ آنکھ سے کان آئے, نبی پاک اس کی آنکھ نکال دی. وہ کنکریاں کس نے گنی تھی جو حاجیوں کے اوپر 49 کنکاری فرض ہو گئی؟ وہ سوائے خدا کے تو کسی کی خبر نہ تھی. وہ کنکریاں باریک تھی, مٹھی بھر کے زور سے ماری, وہ 49 تھی. اگر حاجی 49 نہیں مارتا تو اس کا حج بھی فرض ادا نہیں ہوتا. شیطان ہٹ گیا. حضرت اسماعیل پھر مینا کے ٹکری پہ چڑھ گیا. حضرت ابراہیم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, رو رہے ہیں. جب بھی پا کے بیٹھ کے حضرت اسماعیل کو سارا خواب سنایا. عرض کیا اے اسماعیل تو میرے خدا سے معافی طلب کر, یا اپنی جان قربان کرو گے؟ معافی طلب کرو گے یا جان قربان کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے جو الفاظ کہے وہ پہلے قرآن میں نہ تھے, نہ انجیل توریت میں تھے. وہ دل کے اندھے, یہ تو بشر کہتے ہو, مگر ان کی زبان اسی وقت خدا کی زبان تھی. تب تو یہ کلام الہی قرآن پاک کی آیت لکھی گئی. حضرت اسماعیل کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ بالصابرین. اے میرا والد کر تو جیسے اللہ کا امر ہے. اے میرا والد ایسے کرو جیسے اللہ کا امر, ضرور میرے کو صابرین میں دیکھو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین. ضرور میرے کو صابرین سے دیکھو. حضرت اسماعیل اٹھ کے دعا مانگی, یا اللہ
रब हबली मिनस सालिहीन वाली मैंने दुआ मांगी थी बैतुल मुकद्दस में, ये बैतुल्ला उसी टाइम न था। या अल्लाह मैंने अर्ज किया था अगर मेरे को तो औलाद दे तो वो औलाद देना जो साले नेक हो और मेरे अमलों में मेरे साथ शामिल हो। या अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल की। जो हजरत इस्माइल ने मोहब्बत से जो अल्फाज कहे, ऐ मेरा वालिद कर तू ऐसे जैसे अल्लाह का अमर है, जरूर तू मेरे को साबरीन से देखोगे। हजरत इस्माइल कहने लगा मेरा वालिद कुछ मेरी वसीयत है वो मेरी पूरी करना। फरमाया साहबजादा बताओ, बेटा बताओ कौन सी वसीयत है। ऐ मेरा वालिद, हाँ मेरे रस्सी से हाथ पांव मजबूत बांधो, मतलब मैं सीर देने के बाद फड़कूं, आपको खून लग जाए कपड़ों को तो बेअदबी हो जाएगी। मेरा वालिद, ये मेरा कुर्ता जो कमीज है मेरी अम्मी को देना मेरी निशानी। मेरा वालिद, हम उम्र बच्चे मेरी अम्मी के सामने न लाना, दिल शिकस्त। मुझे याद करके मत रो बेटे। मेरा वालिद, मेरे को सीर पीछे से देना, आगे से न देना, मतलब शफकत पिदरी, मेरा चेहरा तू देखे और तू मैं तेरे को देखूं फिर दोबारा बेफरमानी हो जाए। छोटा बच्चा होके बाहर छाप जाने सफर, ये मजाक का इश्क जो देखो मोहब्बत खुदा की, क्या बच्चा होके खुद वसीयता करने लगा। उठ विचास नूर मोहम्मद का अदब कर हाथ नार ले। ऐ खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल के पुश्त में नूर मोहम्मद का जाएगा क़यामत तक। मतलब सामने सीर न देना, मेरा वालिद मेरे को उल्टा सुलाना, छुरी ऐसी तेज करो मेरा वालिद कि हिक्की वारे मेरे को सीर दे। मेरा वालिद अपनी चादर उठाओ, आंखों को बांध लो, मतलब पिदरी शफकत, आपको मेरे को देखें फिर नाफरमानी, मैं उल्टा तो होऊंगा, पीछे से सीर दोगे मगर आपकी आंखें तुम मुझे देखेंगी, नाफरमानी हो जाए या तुम छुरी न चला सको। रस्सी उठा के हजरत इस्माइल को बांधना शुरू किया। खुदा की जात तमाम फल की अर्शी फरिश्तों को कहा, ऐ फरिश्तों, आपने मेरे को मशवरा दिया था कि आदम पैदा न करो, ये जिन्ना कत्ल शराब खोरी कबीरे गुनाह करेंगे। ऐ मलाइको देखो आज आदम क्या कर रहा। कि तुम्हारा मशवरा गलत था या सही था। बाप बेटे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान, फरिश्तों देखो तमाम हिजाब के पर्दे उठ गए। लोहे कलम सिदरतुल मुंतहा अर्श मौला तमाम आसमान हिजाब के पर्दे खुदा की जात हटा दिए, फरिश्ते देख न सके। जोरी रिक्कत कल्बी तारी हो गया, फरिश्ते गिरिया में सजदे में गिरे। अफूवन या अल्लाह हमें माफ कर, तेरा मशवरा सही था, हम गलत थे। छुरी चला चला के थक गए, जोर से छुरी चला रहे। खुदा की हजरत इब्राहिम पढ़ रहा है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, कुह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, जोर दे रहा है। जब गुस्से से पत्थर पे फेंकी तो पत्थर की चाटी को दो टुकड़े छुरी कर दिया। गुस्से से हजरत इब्राहिम ने छुरी से काती से कलाम किया, ऐ काती, पत्थर को दो टुकड़े करती है, इधर गोश्त में नहीं करती। तो रो के छुरी ने जवाब दिया, ऐ खलीलुल्लाह, तो एक मर्तबा कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर को 70 मर्तबा खुदा की जात मना फरमा। ऐ काती खबरदार, मतलब मेरे प्यारे नबी को तूने कुटा, खबरदार, मैं अल्लाह के मुकाबले में तेरा कहना नहीं मानती। काती को खुदा ने ज़बान दिया। हजरत इस्माइल कहने लगा,
वो मंजर, वो घड़ियां कैसे थी। बाप बेटे को ज़बह कर रहा है, तमाम हिजाब के पर्दे उठे गए। हजरत इस्माइल ने अर्ज किया, मेरा वालिद मेरे रस्सी से हाथ पांव खोल दो। बेटा क्या ख्याल तब्दील कर दिया? न बाबा, ये नहीं हो सकता, मैंने कुर्बानी खुशी से दी है, रस्सी से खोलो मेरी रस्सी हाथ पांव, अब मैं तड़पूंगा नहीं। तमाम फरिश्ते देख रहे हैं, हजरत इस्माइल भी तो नबी था ना, तमाम मुकर्रब फरिश्ते देख रहे हैं। ये गुमान न करें कि बाप बेटे को जबरदस्ती बांध के कुर्बान कर रहा है, मैं तो खुशी से सिर दिया है। फिर रस्सी खोली, फिर हजरत इस्माइल खुद सो गया, फिर अर्ज किया है मेरा वाल, फिर तेरी शफकत जोश मारे, आपके हाथों की ताकत जायल होगी कि बेटा क्या करे, चादर उठाओ, आंखें बांधो। जब गर्दन पे छुरी रखी, खुदा की जात हजरत जिब्राइल को उसी वक्त हुक्म किया, जाओ जन्नत से हाबिल का दुम्बा ले आओ। जब आंखें बांध के गर्दन पे छुरी रखी, हजरत जिब्राइल हाबिल का कुर्बानी किया हुआ दुम्बा वो आके हाथों में दिया, हजरत इस्माइल को निकाल दिया। छुरी जो फेरी तो सीर आ गया। जब सीर आ गई, हजरत इब्राहिम से दाह निकल गई कि मेरा बेटा तो कुर्बान हो गया। दाह की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बेशक तुम बड़ा है, सबसे बड़ा है जो बाप से बेटे को ज़बह करवा रहा है। हजरत इस्माइल तो दूर खड़ा था, हजरत जिब्राइल हाथों से निकाल गया। हजरत इस्माइल ने पढ़ा, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत जिब्राइल पढ़ा, वलिल्लाहिल हम्द। आंखें जो खोले तो दुम्बा कुर्बान है, हजरत इस्माइल खड़ा है।